تو فرمایا وہ رسولاً الی بنی اسرائیل، اور وہ رسول ہیں بنی اسرائیل کی طرف۔ حضرت عیسیٰ سے پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے جو نبی بن کر آئے، تو وہ صرف نبی تھے، یعنی ان کے پاس الگ سے کوئی کتاب نہیں تھی، الگ سے کوئی شریعت نہیں تھی۔ رسول وہ ہوتا ہے کہ اس کا ایک معاملہ زیادہ خاص ہوتا ہے، جو نبی کے ساتھ رسول بھی ہو، یعنی اس کو ایک کتاب دی جاتی ہے، ایک شریعت دی جاتی ہے، اور جو ہے وہ اس کی خاص طور پر مدد کی جاتی ہے، اور خاص معاملات ہوتے ہیں رسول کے ساتھ۔ تو یہ نبی بھی تھے اور ساتھ رسول بھی تھے، اور کس کی طرف بھیجے گئے؟ بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے۔ تو یہ بات یہاں واضح کر دی گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے رسول بن کر آئے ہیں، اور یہ بات بھی بتا دی گئی ہے کہ ان کی رسالت اور ان کی نبوت بنی اسرائیل کے ساتھ ہی خاص تھی۔ اس لیے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہا کرتے تھے کہ میں بنی اسرائیل کی گمشدہ بھیڑوں کی طرف جو ہے وہ بھیجا گیا ہوں۔ باہر سے کسی نے آ کر ایک مرتبہ دعا کے لیے بھی کہا تھا، تو آپ نے اسی فرض منصبی کے جواب میں یہ کہا تھا کہ میرا رائٹ نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ آپ کے لیے یہ معاملہ حل کر سکوں، تو آپ بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے۔ یہ آج بھی یہ آیات ہمیں یہ واضح کر رہی ہیں کہ حضور علیہ السلام کی جو نبوت اور رسالت ہے وہ عامۃ الناس اور کافۃ الناس ہے، کہ تمام دنیا کے لوگوں کی طرف کی گئی ہے۔ یہ صرف حضور علیہ السلام کا خاصہ ہے، وگرنہ ہر نبی کا ٹائم بھی مخصوص تھا، لوگ بھی مخصوص تھے، دائرہ کار بھی مخصوص تھا۔ قرآن نے اس کو واضح کر دیا ہے، وَرَسُولًا إِلَىٰ بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کی طرف آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ انی قد جئتکم بآیۃ، میں بہت ساری نشانیاں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں، نشانی کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے آیا ہوں۔ وہ نشانیاں اگلی آیات میں اللہ پاک، اسی آیت میں اللہ پاک نے بیان بھی کر دی ہیں، اور یہ نشانیاں انجیل کے اندر بھی کچھ کمی کے ساتھ موجود ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ جتنی نشانیاں جو اللہ پاک نے ان کو معجزات عطا فرمائے، مردے کو زندہ کر دینا، اور جو ہے وہ پرندوں کو جو ہے وہ جاندار کر دینا، اور جو ہے وہ مریضوں کو شفا یاب کر دینا، انجیل کے اندر بِإِذْنِ اللہ کا لفظ نہیں ہے، یعنی اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے۔ تو بہت سارے معجزات کو دیکھ کے، چیزوں کو دیکھ کے جو ہے نا انہوں نے ان کی خدائی کا دعویٰ کر لیا۔ تو قرآن کریم اس مقام کو جب بیان کر رہا ہے تو پوری وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہے۔ قرآن اس بات کا رد نہیں کر رہا کہ ہم نے عیسیٰ کو کوئی کمال نہیں دیا تھا، کوئی معجزہ نہیں دیا تھا، کوئی شان نہیں دی تھی، نہیں، قرآن کہتا ہے سب تھا ان کے پاس، ہماری طرف سے غیب کے علوم تھے ان کے پاس، ہمارے پاس سے ان کو طب کے شعبے کے روحانی معجزات ان کے پاس موجود تھے، مردے کو زندہ کرنا، یہ سب ہم نے ان کو کمالات دیے تھے، مگر ہم نے دیے تھے بِإِذْنِ اللہ۔ پوری وضاحت ہے انجیل کی چیزوں کی کہ تم گمراہیوں میں مت پڑو ان چیزوں کی وجہ سے، یہ سب کچھ اللہ پاک نے انہیں عطا فرمایا تھا۔ انی اخلق لکم من الطین، میں تمہارے لیے خلق کر دوں گا پرندے کو، کہیۃ الطیر، مٹی سے جو ہے تمہارے لیے پرندے کی شکل بنا دوں گا، فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ انہوں نے کہا کہ آپ کوئی پرندہ بنا کے دکھائیں، تو آپ نے مٹی سے جو ہے چمگادڑ بنائی اور اس میں پھونک ماری تو وہ پرندہ بن کے اڑ گیا۔ تو یہ سب کیا تھا؟ بِإِذْنِ اللہ، یہ اللہ کے اذن سے تھا جو اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں اللہ کے اذن سے جو ہے وہ پیدائشی اندھوں کو اور برس زدہ کو، جس کے جسم پر کوڑ کا مرض پھیلا ہوا ہو، میں جو ہے وہ اس کو ٹھیک کر دیتا ہوں۔ جیسے مسیح آپ کا لقب بھی ذکر کیا گیا، تو وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللہ۔ کتنے ہی مردے تھے جو انہوں نے زندہ کیے، اور کہا کہ میں مردے کو زندہ کر دیتا ہوں بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے۔ تو اللہ پاک اپنے نبیوں کو شان عطا فرماتا ہے، مقام عطا فرماتا ہے، کچھ معجزے ان کے اختیار میں بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس بیان سے اچھی طرح واضح ہو رہا ہے، مگر یہ سب خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور جو مردے انہوں نے زندہ کیے تھے اس میں تازہ مردے بھی تھے، 3 دن ہوئے ہیں، اور بہت پرانے جو انتقال کیے ہوئے لوگ تھے وہ بھی انہوں نے جو ہے وہ زندہ کیے۔ سام بن نوح کی ایک روایت ہے کہ حضرت نوح کے بیٹے سام کو بھی انہوں نے زندہ کیا۔ اچھا، زندہ ہونے والوں نے خاص طور پر ایک بات کہی کہ بس یہ دعا کریں کہ مرتے وقت جو تکلیف ہوتی ہے وہ دوبارہ نہ ہو۔
تو وہ چونکہ ایک کیفیت سے گزر چکے ہیں، تو بہرحال یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا تھا۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، جو تم کھاتے ہو میں وہ تمہیں بتا دوں گا، جو تم ذخیرہ کرتے ہو اپنے گھروں میں، کہ تم نے اپنے گھروں میں کیا رکھا ہوا ہے، تم کیا کھا رہے ہو، یہ سب میں تمہیں بتا دوں گا۔ یعنی غیب کا علم اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، مگر یہ سب کیا تھا؟ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ نبیوں کو جتنے علوم ملتے ہیں، علوم غیبیہ ہوں یا علوم شریعت ہوں یا علوم ظاہر ہوں یا علوم باطن ہوں، وہ سب اس کا جو چشمہ ہوتا ہے وہ ان کی طرف وحی کی صورت میں آتا ہے، اور وہ سب اللہ پاک انہیں بتاتا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں اگر تم ماننے والے ہو۔ تو یہ کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی شان میں کہ اللہ نے مجھے نشانی دے کے تمہارے پاس بھیجا ہے، اب کیوں انکار کرتے ہو؟ یہ سب میں نے تمہیں دکھا دیا ہے جو کچھ تم نے طلب کیا ہے۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاۃ، اور میری شان یہ ہے کہ میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، میں کوئی تمہارا دشمن تو نہیں بن کے آیا، میں یہود کی طرف ہی بھیجا گیا ہوں، تورات کی وضاحت ہی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میرے صحیفے تکمیل ہیں، انجیل تکمیل ہے تورات کی، میں اجنبی نہیں ہوں، میں الگ نہیں ہوں، میں کوئی دوسرا نہیں ہوں، میں وہی ہوں جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ ایک نبی کے آنے کی بعثت کی خبر تھی اپنے یہود میں سے بھی یہودیوں کو، تو حضرت عیسیٰ آئے تو انہوں نے انکار کر دیا، کیونکہ وہ ان کو ریفارم کر رہے تھے، ان کی اصلاح کر رہے تھے، وہ جو انہوں نے دھندے بنا لیے تھے ان کو درست کر رہے تھے۔ تو جو حق بولتا ہے وہ برداشت تو نہیں ہوتا پھر، تو اس لیے انہوں نے کہا وہ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں نے تو تورات کی تصدیق کی ہے۔ یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں تو تورات کا مصداق بن کے آیا ہوں، جو تورات میں میرے لیے کہا گیا تھا میں وہی تو ہوں، جس کے بارے میں حضرت یحییٰ نے بھی جیل میں کہا تھا کہ تم اب کس کی تلاش کر رہے ہو، جب وہ آئے گا تو لنگڑے چلنے لگ جائیں گے، نابینا دیکھنے لگ جائیں گے، کوڑ کے مرض جو ہے وہ شفا یاب ہو جائیں گے، مردے زندہ، وہ آئے گا تو اپنی شان کے ساتھ آئے گا۔ حضرت یحییٰ نے ان کی بشارت دی تھی، تو سب تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، پھر بھی تم مانتے نہیں ہو۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، میں حلال کر دوں گا تمہارے لیے جو بعض چیزیں تمہیں حرام کی گئی ہیں۔ پچھلی آیات میں گزرا، ان کی نادانیوں کی وجہ سے کچھ حلال چیزیں بھی ان پہ حرام کر دی گئی تھی، وہ انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ سے جو ہے وہ ان کو اذن ملا اور انہوں نے وہ چیزیں ان کے لیے حلال کیں جو خود انہوں نے اپنے اوپر حرام کرائی تھی۔ تو میں اس شان کے ساتھ تمہارے پاس آیا ہوں، وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، میں جو یہ تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں تو اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونِ، اور میری پیروی کرو، جو میری پیروی کرے گا وہ بچے گا اور جو میری پیروی نہیں کرے گا وہ مارا جائے گا۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، آیت 51 میں فرمایا کہ میں بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، تم اسی کی عبادت کرو۔ یہ جو رب کا لفظ ہے نا، یہ قرآن کریم نے یہاں پہ اس لیے ذکر کر دیا کہ ان کی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا تھا اللہ پاک کے لیے اب کا لفظ، ابن کہتے ہیں والد کو۔ وہ تشبیہات جیسے آیات ہوتی ہیں، متشابہات آیات ہوتی ہیں جس کا معنی و مفہوم اللہ ہی کے سپرد ہوتا ہے، ایسی جو آیتیں جو ہیں وہ اتری انجیل کے اندر، اس میں رب کو اب کہا گیا، والد، تو وہ والد کے معنی میں نہیں تھی، یعنی کہ حقیقی والد کے معنی میں نہیں تھی، اس اب سے رب ہی مراد تھا، لیکن انہوں نے اس کو شرک کی بنیاد بنا لی اور عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ خدا جو ہے وہ ان کا والد ہے، اور جو ہے وہ خود انہوں نے یہ کہہ دیا، تو وہ وضاحت کر دی انجیل کی اللہ پاک نے یہاں۔ ان اللہ ربی و ربکم، وہ سب کا رب ہے۔ جو تم نے کہا کہ عیسیٰ کا والد ہے وہ اور عیسیٰ بیٹا ہے اللہ کا، تو اس نے تو سب کو اب کا ہے انجیل کے اندر، وہ سب کا باپ ہے۔ سب کے باپ ہونے سے کیا مراد ہے؟ سب کا رب ہے وہ۔ یہ آیات متشابہات تھی جن کے پیچھے پڑھ کے یہودی جو ہے، عیسائی جو ہے وہ گمراہ ہوئے۔ ان اللہ ربی و ربکم، میرا بھی رب ہے وہ، والد نہیں ہے۔ ربی و ربکم فاعبدوا ھذا صراط مستقیم۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب عیسیٰ نے محسوس کر لیا ان سے کفر کو، جب حضرت عیسیٰ نے دیکھ لیا کہ بھئی یہ ماننے والے نہیں ہیں، سازشیں، خلاف اور کیا کیا چیزیں انہوں نے جو ہے نا وہ پھیلائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، قال من انصاری الی اللہ، تو پھر انہوں نے کہا بھئی میرا مددگار کون ہے اللہ کی طرف، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ بھئی اب جو میرے ساتھ جڑنے والے ہیں وہ آ جاؤ، میں ان پہ محنت کروں گا۔
جیسے حضور علیہ السلام کے ساتھ انصار مدینہ کھڑے ہو گئے تھے جب آپ مکہ سے مدینہ گئے، تو کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں مددگار بن جاتے ہیں مشکل حالات میں، اللہ ان کو ذریعہ بنا دیتا ہے۔ تو اسی طرح یہ لوگ بھی تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے پھر جیسے مکہ میں جو ان کے انصار تھے یعنی مددگار تھے چند، حضور نے ان کی طرف توجہ کی، وَآرِدْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں سے اعراض کیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی پھر چند لوگوں کو فوکس کیا جو حواری اور انصار کہلاتے تھے ان کے، اور پھر ان کے اوپر فوکس کر کے ان پر محنت کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ تو آپ نے پوچھا کہ من انصاری اللہ، قال الحواریون، تو حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، یعنی انہوں نے بڑے جوش اور جذبے میں کہا ہم اس مشن میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو ان کی زبان سے یہ لفظ نکلا انصار اللہ۔ تو یہ جوش جو ان کے اندر پیدا کرنا مقصد تھا وہ پیدا بھی ہوا اور انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا۔ آمنا باللہ، پھر انہوں نے پوری بات کی، ہم اللہ پہ ایمان لائے۔ حواریوں نے کہا وشہد بِأَنَّا مسلمون، آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلتا، اے رب ہم ایمان لائے اس پر جو تو نے نازل کیا ہے۔ واتبعنا الرسول، ہم نے عیسیٰ کی پیروی کی ہے۔ فاکتبنا مع الشاہدین، اور تو ہمارے لیے لکھ دے، گواہوں کے ساتھ ہمارا نام لکھ دے۔ جس نے تیرے رسول کو مانا، تیرے رسول نے جو گواہی دی، اس دیے سے جنہوں نے دیا جلایا، اس گواہی کو آگے پھیلایا، تو ہم جو ہے وہ ان میں شامل ہیں۔ تو یہ انہوں نے عرض کی۔ آیت 54 ابھی باقی ہے لیکن وقفے کا وقت ہو گیا ہے، تو ہم اگلی آیات کے ساتھ جوڑ کر اس پر بات کر لیں گے۔ اس سے پہلے جو آخری آیت پچھلے وقفے سے پہلے رہ گئی تھی جس میں آیت نمبر 54 ہے، میں نے کہا تھا کہ اس پر بھی ہم بات کر لیں گے اور اس کو ساتھ ملا لیں گے۔ تو اس میں پھر اللہ پاک نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ان یہودیوں نے مکر کیا اور اللہ پاک نے ان کے مکر کا جواب دیا، خفیہ تدبیر فرمائی۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ اور اس خفیہ تدبیر اور ان کی سازشوں کا ایک طویل باب ہے جو آپ جو ہے تفاسیر میں دیکھ سکتے ہیں۔ بڑی انہوں نے مکر کیے یہودیوں میں۔ ایک مکر تو یہ تھا کہ وہ اپنے علماء، اپنے فقہا کو ان کے پاس بھیجتے تھے، طرح طرح کے ان سے سوالات کرتے تھے، پھر جو حضرت عیسیٰ جواب دیتے تھے ان جوابوں میں ان کو پھنسانے کی کوشش کرتے تھے، کبھی ان کے خلاف مرتد کا فتویٰ دیتے تھے، کبھی کافر کا فتویٰ دیتے تھے۔ یہ عوامی سطح پہ انہوں نے جو کرنا چاہا وہ کیا۔ اسی طرح انہوں نے یہ بھی کیا کہ بادشاہ تک ان کی شکایتیں پہنچا دیں۔ ظاہر ہے بادشاہ بھی پریشان ہوتا ہے کہ ایک شخص کا اتنا نام ہو رہا ہے، تو کہا کہ یہ ٹیکس کے خلاف بولتے ہیں، یا ٹیکس کے بارے میں انہوں نے یہ کہہ دیا، آپ کے اس قانون کے خلاف انہوں نے یہ بول دیا۔ تو حضرت عیسیٰ سازشوں میں گھرے رہے، وَمَكَرُوا، لیکن اللہ پاک نے ان کو اپنا کلمہ بنا کے بھیجا تھا، تو اپنی ہر سازش سے انہیں اللہ پاک نے محفوظ فرمایا، ان کی ہر سازش کو اللہ نے ناکام کر دیا، اللہ نے خفیہ تدبیر کی۔ اور بالآخر جو انہوں نے چاہا کہ حضرت عیسیٰ کو مار ہی دیں اور سولی ہی چڑھا دیں، تو اس میں بھی اللہ پاک نے خفیہ تدبیر فرمائی کہ وہ جو بندہ منافق تھا وہ گیا ہے اور اس کی شبیہ بن گئی اور اس کو انہوں نے سولی چڑھا دیا، تو اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پہ اٹھا لیا زندہ حالت میں۔ تو یہ اللہ کی خفیہ تدبیر تھی، وَمَكَرَ اللَّهُ، جو اللہ پاک نے کی۔ تو یہ ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ہر سازش ناکام ہوئی، عیسیٰ آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے۔